ایک صاحب سے کہا کہ بھائی آپ پرانے زمانے میں نا 10-12 سال ہو گئے, میں نے کہا آپ سگنل پہ رکا کرو, یہ وہ سگنل پہ رکتے نہیں تھے. تو کہنے لگے میں نہیں مانتا اس حکومت کو. میں نے کہا اللہ نے حکومت کی اطاعت کا حکم دیا نا ہمیں, انتظامی چیزوں میں اللہ نے حکم دیا کہ اولی الامر کو فالو کرو, تو حکومت کو آپ کو فالو. کہہ رہے وہ جائز حکومت ہے, میں ناجائز حکومت کو نہیں مانتا. میں نے کہا دیکھو حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے, جس کے پاس پاور ہو. اس کا نیک اور برا ہونا ایک الگ کہانی ہے. حاکم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے آیا ہو یا غلط طریقے. جو آ گیا نا, جب چاہے مارشل لا لگ جائے, اب اللیگل ہے نا دنیا میں مارشل لا, لیکن جب لگ گیا ایک پاور کوئی آرمی کے پاس آ گئی, یا کوئی دھاندلی کر کے وزیر اعظم بن گیا تو بن گیا, بھلے دھاندلی سے بناؤ, ہیرا پھیری سے بناؤ. یہ جو سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم ناجائز حکومت نہیں مانتے, تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا, چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. اس لیے کہ جب حکومت بن گئی بھلے غلط طریقے سے بنی, اسلام کہتے ہیں جب پاور اس کے پاس آ گئی ہے تو ڈنڈا جس کے پاس ہوگا حاکم وہی ہوگا, چاہے سیاسی طریقے سے آئے, ووٹ کے ذریعے آئے, یا جبرن مسلط ہو جائے. بخاری کی حدیث ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن راسہ ذبیبہ. یہ تو ووٹوں میں دھاندلی کر کے آئے, بخاری میں تو اس سے آگے کی بات ہے. فرمایا حبشی غلام جس کا سر پچکا ہوا ہو نا, یعنی پرسنالٹی نہیں ہے, کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ یہ ہمارا حاکم بن سکتا ہے, اور وہ دھاندلی کر کے نہیں, جبرن لوگوں کا قتل کر کے لڑ کے بالکل ظلمن جب مسلط ہو کے حاکم بن گیا, تختہ اقتدار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اقتدار ہاتھ میں لیا, نبی نے فرمایا اس کو تم نے کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب تم نے فالو کرنا ہے. تو اسلام نے ایسا حکم دیا کیوں؟ اس لیے حکم دیا کہ بھائی جو بن گیا ہے اب انتشار پیدا نہ کرو. اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے کہ اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے نااہل کو بھی برداشت کیا جائے گا.